بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں باقی ملک جزوی طور پر لیکن خیبر پختونخوا مکمل طور پر تحریک انصاف کی سونامی کی لہروں کی زد میں آ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ 7 مہینے کی کارکردگی کے دوران تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا کو کتنا تبدیل کیا، یا پھر یہ کہ خود تحریک انصاف تبدیل ہو گئی ہے۔ آج کے اس جرگے میں ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر اطلاعات جناب شاہ فرمان صاحب، جبکہ ان کے سامنے تشریف فرما ہیں اس حکومت میں سابق سینئر وزیر اور موجودہ اپنی جماعت قومی وطن پارٹی کے رہنما جناب سکندر شیرپاؤ صاحب۔ ناظرین، پہلے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب نے کن ارادوں کا اور کن عزائم کا اظہار کیا تھا۔ آپ کتنے بدل گئے ہیں اور صوبے کو کتنا بدلیں گے؟ نیا پاکستان تو نہیں دے سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک نیا خیبر پختونخوا کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسے فول پروف سسٹم میں ان کو دے رہا ہوں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ یہ وہ کرپشن کر سکیں، چاہے برے سے برا آدمی ہوگا، اگر آپ اس کے لیے ایک نظام دے دیں، ایک فول پروف سسٹم دے دیں کہ اس کو موقع ہی نہیں ملے کہ اس میں کرپشن کرے۔ کیا نظام آپ بنائیں گے؟ کوئی احتساب کا ادارہ بنا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا، کیا اس کی خد و خال ہوگے؟ ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں اس کا میرا بھی احتساب ہوگا اور ہمارے وزیروں کا بھی ہوگا، اور وہ جو بھی احتساب کا ہیڈ ہوگا وہ میری بات بھی نہیں سنے گا، ان کی بات بھی نہیں سنے گا جو بھی احتساب کا ہیڈ ہوگا۔ وہ احتساب کا ہیڈ کہاں ہے؟ وہ کرپشن سے پاک معاشرہ کہاں ہے؟ شاہ فرمان صاحب، احتساب کمیشن بل ہم انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کی طریقہ کار ہے اس میں جو احتساب کمشنر ہے اور جو اس کے کمیٹی ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں گے، ان کی جو فائنینشیل اور کانسٹیٹیوشنل اٹانومی ہے، انڈیپینڈنٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نیک نیتی کے ساتھ صحیح کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد احتساب کمیشن ہو۔ اس کو میں کلب کرتا ہوں RTI کے ساتھ، دا رائٹ ٹو انفارمیشن۔ اچھا، ایک تو اس احتساب کمیشن کی انڈیپینڈنس کے علاوہ اس کے اندر جو آڈیٹرز ہیں، انویسٹیگیٹرز ہیں، اور اس کے اندر کے نظام کے اوپر جو چیک رکھا گیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ محتسب کون ہے جس کا وزیر اعلیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی ان کو جواب دہ ہوں گے؟ کون سا محتسب؟ انہوں نے کہا احتساب کا ایسا سربراہ بنائیں گے کہ میں بھی ان کو جواب دوں گا۔ یہ احتساب کمیشن کو اچھا، جو آپ اگر اس کا اسٹڈی کر لیں، سٹرکچر پڑھ لیں، اس کا ایکٹ اگر آپ پڑھ لیں نا، تو اس کے اندر تو چونکہ وہ گورنمنٹ کے اندر وہ تو آتا ایک دفعہ، جسٹ ون ٹائم، اپوزیشن کے 5 اور گورنمنٹ کے 5 MPAs جو ہے وہ مل کے وہ کمیٹی وہ سلیکٹ کریں گے کہ جو ان ریٹرن احتساب کمشنر کو اپوائنٹ کریں گے، اور اس کے اندر جو ڈائریکٹر جنرل احتساب کمشنر ہے وہ گورنمنٹ کے انفلوئنس سے کمپلیٹلی۔ ابھی تک کتنے لوگوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا؟ کتنے آپ لوگ، یہ پچھلی حکومت کے بارے میں وزیر اعلیٰ بھی کہتے ہیں، آپ لوگ بھی، کہ وہ سب چور تھے، کرپشن تھا، ایزی لوڈ تھا، ان کے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی، کتنوں کو سزا دی؟ یہی وجہ ہے کہ احتساب کمیشن لا رہے ہیں، ورنہ احتساب کمیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے ہاں اینٹی کرپشن لاز ہیں، نیب بھی موجود ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہونی تھی، لوگ اگر ہم پکڑے جا سکتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اگر مجھے پتا ہوتا میں لے آتا۔ میں نے اپنے 6-7 مہینے کے اندر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کچھ 7 کیسز بھیجے ہیں اینٹی کرپشن کو۔ وہ کمیشن ابھی بنا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ابھی بل پاس ہوگا، بل سلیکٹ کمیٹی کے اندر اپرووڈ ہے۔ دوسری بات، عام آدمی کو جو RTI بل بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، دا رائٹ ٹو انفارمیشن، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے گورنمنٹ کے کسی بھی، اس میں اسمبلی بھی انوالو، اس میں لوور جوڈیشری بھی ہے، وجہ بتائے بغیر، بالکل انفارمیشن آفیسر ہے، آپ وجہ بتائے بغیر، اب وجہ بتائے بغیر آپ جا سکتے ہیں
کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا ڈیٹیل چاہیے، وہی چیز آپ اٹھا کے احتساب کمیشن جا سکیں گے۔ اچھا، احتساب کمیشن تو جا سکتے ہیں۔ سکندر شرپاؤ صاحب، ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ لوگ یہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ ان کے اتحادی تھے، تو آپ کے وزیروں نے ان کی حکومت میں کرپشن کی اور آپ لوگوں نے ایسی کرپشن کی کہ ابھی نہ ان کا کمیشن بنا ہے نہ سب کچھ بنا ہے، لیکن آپ کے 2 وزراء کی کرپشن سامنے آ گئی۔ ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ بات اصل میں یہی ہے، ہمارا بھی جو اختلاف ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہے طریقہ کار کے اوپر۔ یہ بھی کرپشن کے خلاف ہے، ہم بھی کرپشن کے خلاف ہیں، بلکہ جب ہمارا اتحاد ان کے ساتھ ہو رہا تھا ہم کسی کے پیچھے گئے نہیں تھے، ہمارے پیچھے یہ بھی آئے تھے، جمعیت علماء اسلام فے والے بھی آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اس حوالے سے ان کا انتخاب کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ صوبے کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور اس سے پہلے ان کو موقع نہیں ملا، اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صوبے کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ چلیں ان کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی ہماری جو 13 نکات پہ ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اس میں ایک کرپشن کے خاتمے کی بات بھی تھی۔ پھر جب ہمارا پہلا اجلاس بھی ہوا اس میں بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے سب کو یہ کہا کہ کسی کے اوپر بھی مجھے شکایت ملی تو میں فوراً اس بندے کو ہٹاؤں گا، اور یہ بات اس وقت کے چیف منسٹر سے بھی اور باقی ان کے پارٹی لیڈر سے بھی یہ بات ہوئی کہ آپ کو اگر کسی بھی ہمارے بندے کے خلاف کوئی شکایت ہو آپ نے پارٹی چیئرمین کو بتانا ہے اور پھر پارٹی چیئرمین ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس کون سی ایسی مشین ہے کہ جس میں انہوں نے نام ڈالے اور نام نکل آئے اور کہ جی یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ نہیں ہے۔ ابھی تک یہ تقریباً مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے، ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا، ابھی تک کوئی انہوں نے ایسا واقعہ بیان نہیں کیا کہ اس واقعے میں یہ وہ ہوا ہے۔ اگر ایک سرکاری ملازم کو بھی آپ ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی جواز ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی چارج شیٹ ہونا چاہیے، پھر اوپر سے یہ انصاف کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ کم از کم انصاف کے تقاضے پھر پورے کریں گے۔ انصاف کا تقاضا تو ساری دنیا میں سب یہ جانتے ہیں کہ جی اس میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے۔ نہیں، پھر وجہ کیا تھی؟ اگر آپ کے لوگوں نے کرپشن نہیں کی تھی، آپ کا سپورٹ ان کو درکار تھا، اس کی وجہ سے ان کی حکومت مضبوط تھی، اس کو تو ہم اس لیے اپریشیٹ کرتے کہ اپنی حکومت کے خاتمے کا رسک لے کے انہوں نے آپ کے خلاف کارروائی کی، تو اگر وہ کرپٹ نہیں تھے تو پھر ان کو کیا تکلیف تھی آپ کے بندوں کو نکالنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سلیم صاحب کہ پہلے دن سے مشکلات تھے، مختلف ایشوز کے اوپر ہم اس لحاظ سے ایک دوسرے کے ایک ہمانگی نہیں تھی۔ ایک تو یہ وہ ون مین شو کا ایک وہ دیں کہ وہ اس میں ہوتے ہیں، یونیلیٹرل ڈیسیجنز لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی اتحادی جو ہیں وہ اس کو بس ڈیفینڈ کریں گے اور فالو کریں گے۔ مثلا کیا یونیلیٹرل ڈیسیجن؟ سب ڈیسیجن کابینہ میں نہیں ہو رہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی جیسے ان کے چیئرمین نے ایک دن اعلان کر دیا کہ جی طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے، نہ کسی اتحادی جماعت سے بات ہوئی نہ کچھ ہوا، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کریں۔ تو دیکھیں اتحاد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں آپ نے ٹھیک ہے ایک جماعت کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو ان کو اس کے برابر کا حصہ حکومت میں ملتا ہے، جس کو کم سیٹیں ہوتی ہیں اس کو اپنے برابر، لیکن یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو سب کو اعتماد ملنا پڑتا ہے۔ یہ اعتراض ان کو صرف نہیں بلکہ صوبے کی اکثر دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہے، تجزیہ نگاروں کو بھی ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ریموٹ کنٹرول سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، بنی گالا سے اور لودرا سے۔ جہانگیر ترین صاحب جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں وہ ادھر افسران سے بھی خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوات میں ان کے ساتھ گیا تھا، ان کی منسٹری کا معاملہ تھا، وہ آگے تھے۔ تو یہ اتحاد کے اصولوں کے اور جمہوریت کے اصولوں کے اور پروونشل اٹانومی کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو جو سرکاری افسران سے یہ میں بات بہت سنتا ہوں کہ سرکاری افسران سے خطاب کیا گیا، ان کو بات بتائی گئی، یہ تو 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بیوروکریسی سے یہ بات کی تھی کہ وہ قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھے اور کسی پولیٹیشین کا یا کسی منسٹر کا کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ پورا نہ کریں۔ تو کس قانون کے تحت جہانگیر ترین صاحب جا کے صوبائی جہانگیر ترین کے تو نہیں، جہانگیر ترین صاحب کا تو میں نے بالکل بھی نہیں سنا۔
میں جہانگیر ترین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے ان کو سنا ہے. وہ ایز اے ایکسپرٹ کوئی اوپینین اگر کسی ریفارم کے اندر یا کسی مینیفیسٹو کے کسی آئٹم کے اوپر دینا چاہیں تو دے سکتے. چیئرمین صاحب نے اگر بات کی ہے تو اس نے اس لحاظ سے کی ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی چیئرمین صاحب کی جو وہ اوور سینگ کرتے ہیں چیزوں کو، وہ یہ کہ آج آپ کے دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے انسپیکٹر جنرل سے پوچھیں، خود ہی پوچھیں، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر اپنی مرضی کا ایسے چو بھی نہیں لگا سکتا. مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے وہ وزیر کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اس کے کہنے کے اوپر ڈی پی او چینج ہوا مانسیرے سے اور ڈی آئی خان تبدیل کیا گیا، اور پھر اس ڈی پی او نے ہمیں کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے اپنے چیئرمین صاحب نے یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ مجموعی طور پر کرپشن میں تو کمی آئی ہے صوبے میں. دیکھیں سم صاحب، اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ اس لحاظ سے کرپشن کی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. ابھی تک یہ فرق پڑا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا 6 مہینے میں، 1 روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا خرچ نہیں ہوا. اچھا، جب ڈیولپمنٹ وہ ہوگا نہیں تو اس تک پتہ کیا چلے گا کہ واقعی ان کا نظام ٹھیک ہے، کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا وہ اس میں یہ واقعی ڈیولپمنٹل کام کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ ڈیولپمنٹل کام کا جو آن گوئنگ سکیمز ہیں وہ تو جاری ہے. نیو سکیمز کے لیے جیسے اینٹی کرپشن ڈرائیو کے طور پر ہم نے طریقہ کار بنایا، اور سکندر شیرپور صاحب خود ان کا حصہ تھے، اور ان کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو اریگیشن ان کے پاس تھی، ان کے اوپر بھی یہ بات تھی کہ ہم نے کہا کہ جہاں خاص کر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے وہاں پر کنسلٹنٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ کو آپ ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں کسی چیز کے کوالٹی کی. بل کون بنائے گا؟ اس وقت آپ کے وزراء کو ٹوٹل کتنے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ ہم ان کے جانے کے بعد ہمارے ٹوٹل وزراء بنتے ہیں جماعت اسلامی کے 11. اچھا، اسپیشل اسسٹنٹس کتنے ہیں؟ 5. اور پارلیمانی سیکرٹری کتنے؟ پارلیمانی سیکرٹری وہ فی الحال تو 7 ہیں، ایڈوائزر کے 5 ایڈوائزرز ہیں. اور مشیر 5 ایڈوائزر، 5 اسپیشل اسسٹنٹ. ہاں. اور اس پہ پارلیمانی سیکرٹری؟ پارلیمانی سیکرٹری فی الحال 7 ہے. یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ پارلیمانی سیکرٹری کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. نہیں، ویسے تعداد کا پوچھ رہا ہوں. تو آپ مجھے پین دے دیں تاکہ میں جمع کروں. کوئی فارغ ہے. جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کے مسئلے کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے، اس حوالے سے جو توقعات تھے کیا ان کی حکومت اس پہ پورا اتر رہی ہے یا نہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ صوبے میں میرٹ کی کس حد تک پاسداری کی جا رہی ہے. ایک مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، پشاور سے ہمارے رپورٹر شکیل فرمان علی نے خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ہم اقتدار نیچے تک لے جائیں. ہمارے نظام میں گاؤں کے لوگ اوپر فیصلہ کریں گے کہ ٹیچر ٹھیک کام کر رہے یا نہیں کر رہا. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اقتدار کی بات گوڑ سنبھالی تو صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا. گزشتہ 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 60 سے زیادہ واقعات میں 3 اراکین اسمبلی سمیت 250 سے زیادہ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. حکمراں جماعت تاحال کرپشن پر مکمل قابو نہ پا سکی اور نہ ہی احتساب کمیشن بنا سکی. جس طرح کے دعوے کیے گئے اس طرح کی تو کارکردگی نہیں ہے. ان کو وہ صحیح طریقے سے ٹیم نہیں مل سکی جس کے ذریعے یہ اصلاحات نافذ کریں گے. عوام کی تسلی ابھی تک نہیں ہوئی. امن و امان کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہوئی. اور بم دھماکے تو خیر پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال اغوا کاری کے وہ اس میں کمی نہیں آئی. تحریک انصاف نے جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، تاہم قانون سازی مکمل ہونے کے باوجود انتخابات تاحال نہیں کرائے جا سکے. حکومت کی جانب سے مختلف محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ورکنگ گروپس بنائے گئے، مگر بات کوئی زیادہ آگے بڑھ نہ پائی. صحت و تعلیم کے شعبوں میں بھی کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، تاہم حکومتی موقف اس کے برعکس ہے.
اب پہلے یہ ہاسپٹل تھے خالی پڑے ہوئے تھے، نہ اس میں ڈاکٹرز تھے، نہ اس میں ٹیکنیشینز تھے، نہ اس میں اور آپ کے جو پرائمری ہیلتھ کیئر تھا وہ تو بالکل تباہ ہو چکا تھا. تو اب جا کے لوگ یہ خود فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اب علاج ہونا شروع ہو گیا ہے. مشکلات اب بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ 100% ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ٹھیک ہونے کی طرف ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اپریل تک ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس صوبے میں الیکشن کرا سکیں. وہ نظام ہے جس میں پہلی دفعہ 30% ترقیاتی بجٹ نیچے لیول پہ عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ خرچ کر سکے. صوبے کے حکمراں اتحاد نے ڈرون حملوں کے خلاف نیٹو سپلائی بند کر رکھی ہے، جو مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تناؤ کا باعث بنی ہوئی ہے. ٹریفک کا نظام بدستور شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. دوسری جانب تھانہ کلچر جونکتو پٹواری مافیا پر کنٹرول اور لینڈ ریکارڈ بھی تاحال کمپیوٹرائز نہیں کیا جا سکا. گزشتہ حکومتوں سے مایوس ہو کر خیبر پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی کے پرچم تلے کٹے ہوئے. اگر موجودہ حکومت بھی عوام کی امیدوں پر پورا نہ اتری تو اس کا مستقبل بھی ماضی کی حکومتوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا. پروگرام جرگہ کے لیے کیمرامین رضوان شیخ اور طارق علی کے ساتھ شکیل فرمان علی، پشاور. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. سکندر شرپاف صاحب، یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ میرٹ کی یہاں پاسداری کی جا رہی ہے، بالائی سطح پہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے، یہ بھی دیکھیں، پھر یہ امن و امان کی حالت کیوں بہتر نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، فوکس نہیں ہے اس ایشو پہ، بالکل فوکس نہیں ہے. کئی دفعہ یہ 3 بڑے واقعات ہوئے، ایک چرچ والا، ایک کسخانی والا اور ایک جو ہے وہ گل بیلے کی بس والا. تینوں واقعات جب ہوئے میں نے خود رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ جی اس پہ آپ کو اسمبلی کا وہ بھی بلانا چاہیے اور کیبنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے. کوئی اس پہ وہ نہیں کیا گیا. لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بلائی گئی، اس میں ہمارے نئے آئی جی صاحب جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سارے دہشت گردی کا حل جو ہے وہ سنیفر ڈاگز 50 سنیفر ڈاگز لینے میں ہے، اور 50 سنیفر ڈاگز لے لیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابھی تک اس لحاظ سے ان کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمپریہنشن ہی اس مسئلے کی طرف نہیں ہے. ورنہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف ہمارے صوبے کا نہیں ہے، یہ مرکز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ کیا اس کی جڑ کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو فاٹا کی صورتحال ہے، امریکہ کی حمایت ہے، ڈرون حملے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو تحریک انصاف کیا اصل ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں سلیم خان، اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ عالمی طاقتوں کی مفادات کی جنگ ہے، اور اس میں پختونوں کا خون بہہ بھی چکا ہے، بہہ رہا ہے، اور آئندہ بھی بہے گا. جو نظر آ رہے جو حالات بن رہے ہیں، خصوصاً 2014 کا جو مرحلہ ہے، یہ ایک نیا فیز سٹارٹ ہوگا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان حالات کے لیے اپنے صوبے کے جو ہمارے صوبہ جن حالات سے گزرا ہے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اس سے ہم بچیں اور ہو سکے کہ ہم واپس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی سامنے ان کا وہ نہیں آیا. انہوں نے صرف خارجہ پالیسی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. انہوں نے اگر نیٹو سپلائز کا بھی یہ فیصلہ لیا، اس پہ ہم نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ہماری ان سے جدا ہونے کی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ نیٹو سپلائی بند ہو. ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کام میں وہ مداخلت نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں. ہم نے بلکہ ہمارے جو نکات بھی ان کے ساتھ ہم نے لکھے تو اس میں ہم نے ایک یہ کہا تھا کہ مرکز کے ساتھ ہمیں اچھے تعلق رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمارا صوبہ بہت مشکل حالات سے گزرا ہے. تو آپ لوگ امریکہ سے ڈر رہے تھے، یہ لوگ نہیں ڈرتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ دانش اور حکمت سے بعض اوقات کام لیں گے. آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ یا تو ساری دنیا کو اپنے مخالف کر کے اور لڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کر لیں. شاہ فرمان صاحب، آپ اپنے وزیر کو، اپنے ایم پی ایس کو نہیں بچا سکتے، مجھ جیسے عام آدمی کو کیسے بچائیں؟ سلیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دھماکوں کی ایک تاریخ ہے. یہ خالصتاً عام آدمی کے اوپر جو اٹیک تھا وہ ہم نے اس وقت بھی بات کی کہ یہ اس نیچر کے دھماکے نہیں ہیں، یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہو رہے ہیں. اور یہ آپ اگر دیکھیں 80s کے اندر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نہیں. شاہ فرمان صاحب، آپ کے 2 ایم پی ایس کو جو خودکش حملے میں ایک مارا گیا اور ایک دوسرے، اور آپ کے وزیر کو، آپ کی حکومت کی تحقیقات کیا ہے، ان کو کس نے اور کیوں مارا ہے؟ دیکھیے، وہ حکومت جو
CIA کے اسٹیشن چیف کریگ اوسٹ کو اگر نامینیٹ کر سکتی ہے FIR کے اندر، اگر ان کے CIA کے چیف کو کر سکتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے. وہ آپ کی حکومت نے نہیں کیا ہے شاہ صاحب. ایک تو یہ کہ CIA والا اور امریکہ ادھر ناروں پہ کسی کو نہیں مارتا، آج تک اس نے نہیں مارا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی صوبے کے FIR میں ہنگو کے آپ کی پولیس کے FIR میں اس کا نام نہیں ہے، اس کو شیریں مزاری صاحبہ نے کیا ہے کسی اور کے کہنے پہ. آپ اس کو چھوڑیں، مجھے جو آپ کے دائرے اختیار میں مجھے ان کا قاتل بتا دیں. دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انویسٹیگیشن اٹس کمپلیکیٹڈ حالت کے اندر جاری تو ہے. تینوں کے ہو چکے. دیکھیں میں آپ کو مجھے پتہ ہے تینوں کے کمپلیکیٹ. دیکھیں جاری ہے. کمپلیٹ ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. اگر اس کے اندر کوئی سامنے آتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی، 12 دن بعد پشاور کے دھماکوں کے 12 دن بعد پتہ چلا کہ طالبان نے کہا کہ ہماری اس سے لا تعلقی ہے. 12 دن لگے. سکندر شیرپور صاحب نے کہا کہ ہمیں اس سے اختلاف تھا کہ انہوں نے کہا کہ آفس کھولا جائے. جو میجر جنرل برا تھا دیر خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا. دیر خیبر پختونخوا کا. سلیم آپ مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دے. تو سکندر شیرپور صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ ہمارا اختلاف تھا کہ انہوں نے آفس کی بات کی. آفس کا مقصد کیا تھا؟ جو ہم نے کہا کہ آفس ہونا چاہیے وہ یہ کہ کہیں سے ایک جگہ سے فون آتا ہے تو دوسری جگہ سے فون آتا ہے تو کوئی ایک کہتا ہے کوئی دوسری. ہم چاہتے تھے کہ پوری طرح کلیئر سٹانس سامنے ہوں طالبان کے، کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم تو مذاکرات کمپلیٹ کر چکے تھے تقریباً. بس نہیں مجھے آپ نہیں کامن سوال. لیکن اور ہمارے اس میں فرق ہے. افغانستان میں آکیوپیشنل فورس موجود ہے، اس کا ڈیفرنٹ ایشو ہے. جب آپ کے صوبے میں دھماکے طالبان نہیں کر رہے، جب آپ کے وزیر کو اس نے نہیں مارا، جب چرچ کا دھماکہ اس نے نہیں کیا، تو پھر آپ طالبان سے مذاکرات کیوں کر رہے؟ پھر تو راہ سے کرے، جو لوگ کر رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں نا. نہیں طالبان سے تو ایک ایشو تو ہے، ایک جنگ تو جاری. ابھی بھی وزیرستان کے اندر آپریشن ہے، اپنے لوگوں کے درمیان لڑائی ہے. دیکھو یہ ایشو تو آپ نے ریزالو کرنا ہے، کیونکہ پچھلے گورنمنٹ کی، چلو باقی باتیں چھوڑ دے، پچھلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ $100 بلین کا نقصان ہوا. یہ حالات تو اب جاری نہیں رہ سکتے. آپ کی حکومت نے کئی بار کہا، وزیر اعلیٰ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم خود مذاکرات کریں گے طالبان کے ساتھ. ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں ہم تو مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں، کریں گے بھی، لیکن مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ پورے خطے میں امن لانا. فاٹا فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے. ٹھیک. خیبر پختونخوا اگر مذاکرات کرے بھی، ہم ادھر ایکٹیویٹیز آپریشنز فلا روک تو نہیں سکتے. امن پھر بھی نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنی جان چھوڑائیں. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم صلح کریں کہ جی ہم آرام سے بیٹھے اور باقی جو کچھ ہوتا رہے. آپ لوگ آپریشن کے خلاف ہے. میں دیکھو آپ لوگ آپریشن کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں صرف ایک بات نہیں کہ آپریشن کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپریشن تو آپ کا 10 سال 9 سال جاری رہا. آپریشن تو آپ کا جاری رہا. آپ کے ریزلٹس آپ کے سامنے. ایک دفعہ جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، ایک دفعہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور اختیارات کے ساتھ مذاکرات ہوں. یہ تو سکندر صاحب بھی سے انکار نہیں کرتے. کوئی ایک طرفہ ہمیں پتہ تو چلے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دنیا کی تاریخ کا وہ بدقسمت ترین جنگ ہے جس میں وارنگ فیکشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکے. یعنی میں اور سکندر شیرپور صاحب لڑ تو سکتے ہیں، لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر اختیار تو ہمیں دیا جائے. یہ بھی کیا اس صوبے کی بدقسمتی نہیں ہے کہ اس کے حکمران اپنے وزیر اور اپنے MPs کے قاتلوں کا نام تک نہیں لے سکتے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سکندر صاحب نے بات کی، گورنمنٹ کی اوپر جتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایز این انڈیویجول، آپ کچھ بھی کہہ سکتے. جب میں یہ ڈی خان جیل کس نے توڑا تھا؟ پشاور میں ٹارگٹ کلنگ کون کر رہا ہے؟ نہیں، ڈی خان جیل کس نے توڑا تھا؟ دیکھیں یہ جو سارے آپ سوالات کر رہے ہیں، اس طرح پن پوائنٹ کر کے جب آپ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا تھا، یہ جو ہم پچھلے 10 سال سے شور مچا رہے تھے اس پالیسی کے اوپر، میں آپ کو ویو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈیولپ ہوا اوور 30 ایئرز جو کچھ. مجھے اس وقت ہسٹری نہیں چاہیے. آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان ہیں. دیکھیں میں اس فورم کے اوپر جب آپ کی رپورٹ جب رپورٹ پبلک ہوگی
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انویسٹیگیشن کیا ہے. لیکن اچھا بنو کی تو تیار ہو گئی تھی نا, اس کو پبلک کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے, اگر آپ امن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, آپ کوشش ہے, آپ کے آبجیکٹو یہ کہ یہاں امن ہو, اس کے اندر گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ تو گورنمنٹ میں رہے ہیں تو آپ کو ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے؟ وہ لوگ لانگ ٹرم میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں سیم صاحب, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے یا پولیٹیکل سلوشن کی بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. وہ بالکل ہر مسئلے کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے اور اس پہ وہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی کوئی سنسیریٹی تو ہو, کوئی اس کے لیے میکینزم بنے. جب یہ سنسیریٹی تو ان کا نہیں, وہ تو وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے. جب ہوئی بھی تو اس وقت بھی, اس کے بعد ہمارا یہی موقف تھا کہ بھئی اس کے لیے ایک میکینزم بننا چاہیے, اور اس میکینزم میں ہمارے صوبے کا بھی ایک موقف سامنے آنا چاہیے. اس کے بغیر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو صوبے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں یہ اس تک بیٹھے رہیں گے کہ جی وفاق نے عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹارگٹ کلنگ روزانہ ہو رہا ہے پشاور میں, اغوا برائے تاوان روزانہ, بلکہ اب تو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ بالکل کل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیات آباد میں پولیس موبائل والوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بینر لگا رہے تھے کہ جی بھتہ خوری کے خلاف عوام اور پولیس شانہ بشانہ اور ہمیں اطلاع دیں کہ کون بھتہ خوری. مطلب اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ ابھی پولیس نہیں, لیکن یہ سب فال آؤٹ نہیں ہے فاٹا کی صورتحال کا, اور اس کا بھی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ از ان دیئر جورسڈکشن, وہ تو ان کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو ڈی آئی خان جیل اور یہ جو ان کے ایم پی ایز وغیرہ, آپ تو بھی اس سے پہلے حکومت پہ تھے, کیا واقعی ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے یا کہ یہ لوگ بتا نہیں رہے؟ دیکھیں اس میں بالکل تحقیقات مکمل ہیں, اور میرے خیال میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ کن کن نے وہ کیا ہے. بلکہ میں اس میں اور وہ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے وہ فاتح میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے ممبر صوبائی اسمبلی کے, تو اس میں مجھے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا. تو میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر جو بات ہے, اگر سکندر صاحب کو پتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا ابھی تک حصہ رہے, یہ بتا دیں. ہمارے پورے فاٹا کے اندر دیکھو, ہمارے پورے فاٹا کے اندر تنظیمیں ہیں, رسپانسیبل لوگ ہیں. میں یہ بات بالکل نہیں, آپ کے عمران مومن کے واقعے کو کتنے مہینے ہو گئے؟ عمران مومن کے واقعے کو ایم پی ایک جو 4 مہینے ہوئے, 5 مہینے ہوئے, 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے. تو جو 5 مہینے میں آپ لوگ ایک اپنے ایم پی اے کے قتل کی تحقیقات نہ کر سکتے, میں یہاں کیا تبدیلی لائیں گے؟ ایک خودکش ہو جاتا ہے نا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, سکندر صاحب بیٹھے اور صرف وہ نہیں, سکندر صاحب بیٹھے ہوئے, اور یہ اس لیے ان کے اوپر جو خودکش ہوئے تھے وہ کسی وجہ سے اس لیے بھی لوگ کو یاد ہے. جب ایک خودکش ہو جاتا ہے اور ادھر وہ اس کے وہ سارے جو ایویڈنس ختم ہو جاتے ہیں اس دھماکے سے, اس انسان کے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کی. خان جیل والے تو مرے نہیں تھے, ان کے ایویڈنس تو ختم نہیں. دیکھیں اس کے اوپر تو جس طرح ریئیکشن آیا, جس قسم کا وہ ہوا, اور جس ویسینٹی میں ڈی خان جیل ہے, اور جو اس کے ساتھ جو فاٹا کی بارڈر ہے, اور جو ادھر کے حالات وہ آپ کو دیکھو. تو آپ غیر ضروری کام کر رہے ہیں, نیٹو سپلائی بند کر رہے ہیں, اس پہ اپنی توانائی خرچ کر رہے ہیں. نہیں, ہم توانائی خرچ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم بالکل توانائی خرچ نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو ہم نے الیکشن سے پہلے عوام کے ساتھ یہ بات کی تھی. نہیں, آپ نے یہ کمٹمنٹ نہیں کی تھی. آپ نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ میرے صوبے میں امن لائیں گے, مجھے روزگار دیں گے, مجھے تحفظ دیں گے, میرٹ پہ کام کریں گے. نیٹو سپلائی کا مینڈیٹ نہیں, کتنا عرصہ ہوا؟ 6.5 مہینے, 6.5 مہینے ہو گئے. 6.5 مہینے ہو گئے. نیٹو سپلائی میرے لیے نواز شریف نے روکنا ہے, میں اس سے پوچھوں گا, وہ مینڈیٹ میں نے اس کو دیا ہے, ڈرون وہ روکیں گے. دیکھیں 6.5 مہینے ہو گئے, 6.5 مہینے. مجھے خوشی ہے کہ آپ 6.5 مہینے کی حکومت کی اس طرح احتساب کر رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے خود کہا گورنمنٹ سپانسرڈ کرپشن ختم ہے,
آپ کو جو اس کے مراحت آپ نیچے تک آئیں گے وہ کنسنٹریشن. ناظرین، خیبر پختونخوا میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات جناب شاہ فرمان صاحب اور جناب سکندر شیرپاؤ صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جی شاہ فرمان صاحب کہ میں نے آپ کا پہلا فرض خودکش دھماکے کو، چوری کو، قتل کو، ڈاکے کو روکنا ہے یا کہ نیٹو سپلائی کو روکنا ہے؟ دیکھیے دونوں جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. دیکھیے لیکن آپ لنک کیا کرتے ہیں؟ خودکش دھماکے ایک بات یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم کر لی، ایک بات یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم کر لی کہ جی ڈرون سے خودکش دھماکے زیادہ ہو جاتے ہیں، دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، خودکش پیدا ہو جاتی ہے. یونائٹڈ نیشن نے یہ بات مانی ہے. اس نہیں ایڈمنسٹریٹو کانسٹیٹیوشنلی دیکھو، آپ اگر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے، میں فرینک آپ کو بات بتا رہا ہوں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ریزولوشن پڑھ لیں، سکندر صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر ساری چیزیں ایک لیگل اس کے اندر کی، اگر عوام کے ساتھ جو پرومس ہے، اگر عوام اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پولیٹیکل وہ جو عوام ریئیکٹ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جو بند کر رہے ہیں رستہ. دیکھیے جو مینڈیٹ عوام نے جس بات کے اوپر دی ہے، اگر پولیس نے FIR کیوں کاٹی؟ ہاں جو وائلیشن کرے گا قانون کی، کسی کو بھیجا تنگ کرے گا، FIR ہوگی. سکندر شیرپاؤ صاحب، یہ تو عوام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، تو آپ نے نیٹو سپلائی کی بندش میں جو ان کے منشور اور دستور کا حصہ تھا اس پہ آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ ہمیں اپنے ایشوز کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. ہم اگر ڈرون اور نیٹو سپلائی اپنا ایشو نہیں ہے. دیکھیں صوبائی حکومت کے دائرے اختیار میں ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں بند کر سکتے تھے نیٹو سپلائیز کو کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ سکندر صاحب کو بھی پتا ہے، اور وہ بائنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. ڈرون کب شروع ہوئے؟ شاہ فرمان صاحب تو اس صوبے کے 2004 میں پہلا ڈرون 2004 میں. خودکش کب شروع ہوئے؟ خودکش اس سے پہلے. دیکھیں بس جی نہیں اس میں نیٹو سپلائی جب اب انہوں نے روکی ہوئی ہے تو کیا اس کے بعد ڈرونز رک گئے؟ اس کے بعد بھی تو ڈرونز ہوئے، اس کے بعد تو ہنگو تک آ گئے. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے، سارا ایویڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ ایک بڑی پلاننگ کے بعد یہ وہ کیا جاتا ہے. آپ وہ فیسیلیٹیٹرز کو پکڑیں، اس نیٹ ورکس کو پکڑیں، یہ تو آپ کے دائرے اختیار میں آتا ہے. تو بتائے نا جی سکندر صاحب کے اوپر جو ہوا تھا کس نے کیا تھا؟ سکندر صاحب کو ہم ہیلپ کریں نا. طالبان نے کیا تھا. بالکل تحریک طالبان پاکستان نے کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، پوری دنیا نے کہا تھا، انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا. دیکھا لیکن یہاں جو دھماکے ہوئے اگر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں کیے، کس نے کہا ہے؟ طالبان نے پشاور کے جو دھماکے تھے وہ جو پبلک پلیسز کے انصار الاسیر نے ذمہ داری قبول کی. دیکھو اسی لیے تو ہم آفس کی بات کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو ہم آفس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ ہمارے آفیسز ہر جگہ پہ ہیں. مجھ سے بات کرتے ہی ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ نیٹو سپلائی پہ ناظرین ذرا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ابتدائی دنوں میں کیا کہتے تھے، ذرا ان کی زبانی سنیے میرے انٹرویو میں. ڈرون تو آپ کے اس میں نہیں آتے، لیکن نیٹو سپلائی تو اس صوبے سے گزرے گی، وہ پشاور میں ان کے اڈے بھی ہیں، یہ اس کا ہے. تو کیا ابھی آپ اس کو روکیں گے؟ نیٹو سپلائی نہیں ہو رہی، اب نیٹو کا سامان باہر جا رہا ہے واپس. یعنی اس کا امکان ہے کہ آپ اس کو روک دیں؟ نہیں، ہم چونکہ ہماری یہ فورن پالیسی ہے تو ہم ہر پالیسی میں وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. وزیر اعلیٰ صاحب اقتدار سنبھالنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں روکیں گے کہ اب تو سپلائی افغانستان سے واپس جا رہی ہے. تو اس نے ٹھیک کہا ہے نا، گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں تو ٹھیک کہا ہے اس نے نا. تو گورنمنٹ تحریک انصاف کی نہیں ہے. گورنمنٹ اور تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی الگ چیز ہے اور گورنمنٹ الگ. دیکھیں
ایز اے گورنمنٹ چیف منسٹر اس نے نہیں روکی, صحیح بات کی اس نے, ہاں صحیح بات نہیں, انہوں نے ایک اور بات کی, میں ایک اور بات کی, وہ اس ریزولوشن کے اندر دیکھو, اس ریزولوشن کے اندر جو ہم نے سکندر صاحب 4 نومبر کو پاس کرائی تھی, اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر 20 تاریخ تک فیڈرل گورنمنٹ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو مطمئن نہ کرا سکے تو سیاسی, مجھے آپ ریزولوشن کا میں اسپرٹ آپ کو بتا دوں, اس میں یہ تھا کہ چونکہ سیٹل ایریا کے اندر ہوا, ہنگو ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, ایک ہی قانون ایک ہی جگہ ہے. اس ریزولوشن کے اندر سارے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ لکھا کہ اگر 20 تاریخ فرمان صاحب آپ کا فرمان نہیں, آپ کا فرمان, وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپلائی افغانستان سے واپس جا رہی ہے تو اس لیے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی سلیم صاحب وہ کریں کہ اس وقت جب یہ انٹرویو آپ کو دے رہے تھے وہ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی تھے اس وقت. ہاں اس وقت مرکزی جنرل سیکرٹری, اس وقت, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ان کے ہیگل آئے, وہ جو کیا آتے ہیں اس کے ڈیفنس کیا آتے ہیں, وہ آئے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ جی کول ہمیں ضرورت ہے, دھچکا تو ان کو لگا ہے نا, یہ تو آپ مانے, یہ ہیگل جو امریکہ سے, ہاں بات یہ ہے کہ اس کا میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ شاہ فرمان صاحب, یہ جو امریکہ سے آئے ہوئے اعظم سواتی صاحب ہے, یہ کس میرٹ پہ آپ کی صوبائی صدر بنے؟ صوبائی صدر کانسٹیٹیوشنلی اختیار ہے چیئرمین کے پاس, سینٹرل ایگزیکٹو نے اختیار چیئرمین کو دیا, کیونکہ جو ہمارے آفس بیئرر تھے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری وہ الیکٹ ہو گئے, ان کے پاس دوسری ذمہ داری ہے. آپ کو یہ پتہ ہے وہ صدر بش کے سپورٹر تھے, الیکشن کیمپین میں ان کے لیے مہم چلائی تھی؟ مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ سپورٹر تھے, لیکن میں اس کے اوپر, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت بھی امریکہ میں ان کے کاروبار ہیں؟ دیکھیں میں اس کے اوپر قوم کو امریکہ سے لڑنے کے لیے لے جا رہے ہو اور اعظم سواتی صاحب کو قائد بنا دیا. دیکھیں میری بات سنو, اگر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ اس کو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ بننے سے وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے, بالکل سامنے آنی چاہیے. تحریک انصاف کے لیے اس کی قربانی کیا ہے؟ نہیں, تحریک انصاف کے لیے ان کی قربانی کیا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کے لیے اس کی قربانی یہ ہے کہ اس نے تحریک انصاف کو اس وقت جوائن کیا جب تحریک انصاف کی واضح کوئی پوزیشن نہیں تھی, پارٹی کے لیے اس کی باغ دوڑ آپ نے تو اس سے بہت پہلے جوائن کی تھی, آپ نے تو قربانی کی, تو آپ کیوں صوبائی صدر نہ بنے؟ میں صوبائی صدر بننا بھی نہیں چاہتا. میں دیکھو مجھے اپنا پتا ہے, میں پارٹی کے, میں تو بانی ارکان میں سے ہوں, میں تو بانی ارکان میں سے ہوں. جب آپ لوگ اپنا صوبائی صدر میرٹ پہ نہیں بنا سکتے تو آپ اس پی ڈی پی او اور وہ کیسے میرٹ؟ دیکھیں میری بات, میں تو میرے پر اور بڑی ذمہ داریاں ہیں حکومت کی. جو وہ آپ نے سوال کیا کیسے بنے, نمبر 1 وہ بنے ایسے کہ ان کو ان کے پاس سینٹرل ایگزیکٹو نے چیئرمین کو اختیار دیا. اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیوں بنے, میں بالکل اس کے اوپر کنونس ہوں کہ جو بنے ہیں وہ تو سینٹرل ایگزیکٹو نے چیئرمین کو اختیار دیا تھا, اور چونکہ ہمارا پریزیڈنٹ سپیکر ہے, اور ویسے بھی ڈسپیوٹڈ بات ہے کہ سپیکر کو کسی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. اب یہ اختیار تو چیئرمین کے پاس ہے, انہوں نے اپوائنٹ کیا, لیکن اگر کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر اس کو پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس پارٹی کا, تو بالکل وہ بات سامنے آنی چاہیے, اور میں غلط طور پر کسی کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ٹھیک جی. سکندر شیرپاؤ صاحب, اب آگے دوبارہ کوئی ان کے ساتھ آپ کے پیچ اپ کا امکان ہے؟ دیکھیں جی, ان کی حکومت کو گرانے کے کسی سازش کا حصہ تو نہیں بنے گا؟ میں نے تو پہلے دن سے کہا کہ ہمارے اختلافات ان کے ساتھ تھے کہ یہ فیصلے کر لیتے تھے, کسی کو اس پہ نہیں لیتے تھے, اعتماد میں نہیں لیتے تھے. انہوں نے ابھی تک یہ دیکھیں 7 مہینے گزر گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جی, کانسٹیٹیوشن میں اور ہمارے رولز میں کہ جی اسمبلی کی کمیٹیز بننی چاہیے, ابھی تک کمیٹیز نہیں بنی. اس کی جگہ ورکنگ گروپس کو اور بنی گالا سے لوگوں کو بلا کے اور ان کے ذریعے یہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمارا اختلاف تھا اور یہ اختلاف ہمارا رہے گا, لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ان کو میدان سے بھاگنے نہیں دیں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اور بھی ایکسپوز ہوں, اور ان کی غلطیاں جو ہے وہ ہم سامنے لائیں گے قوم کے, اور ان کے جو وعدے انہوں نے بڑے بڑے قوم سے کیے تھے, صدر بنا دیا, 90 دن کے اندر تبدیلیاں لانے کی بات کی تھی, جو 30 اگست کے بعد ایک نیا, جو اعظم سواتی صاحب نے قیادت سنبھال دی, وہ آپ لوگوں کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے؟
اب یہ ان سے پوچھے، وہ تو جس پارٹی میں چلے جاتے ہیں اس پارٹی کی لیڈر کے بڑے قریبی ہو جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین. محترم شاہ فرمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور محترم سکندر شیرپاؤ صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس توقع کے ساتھ کہ جرگے سے متعلق اپنی فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.